السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم القرآن کلاس نمبر 71۔ آج کی کلاس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 58 کی تدریس ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ لفظی ترجمہ۔ اور ذللنا، ہم نے سایہ فگن کیا، علیکم تم پر، الغمام بادلوں کو، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور ہم نے تم پر بادلوں کو سایہ فگن کیا، اور انزلنا ہم نے اتارے، علیکم تم پر، المن والسلویٰ من اور سلویٰ، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور تم پر ہم نے من اور سلویٰ اتارے، کلو تم کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزیں، ما رزقناکم اس میں سے جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ، کلو تم کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزیں، ما رزقناکم اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور ما نہیں، ظالموا انہوں نے ظلم کیا، نا ہم پر، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن بلکہ، کانوا وہ تھے، انفسہم اپنے اوپر ہی، یظلمون ظلم کرنے والے، وما ظلمونا اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن بلکہ، کانوا انفسہم یظلمون خود اپنے اوپر ہی ظلم کرنے والے تھے۔ اب ہم تفصیل دیکھتے ہیں۔ واو حروف عاطفہ میں سے ہے، اس کو حرف عاطف کہیں گے، اس کے معنی ہیں اور۔ ذللنا ہم نے سایہ فگن کیا، ہم نے سائبان بنایا۔ یہ ذللنا فعل ماضی معروف ہے، اور اس میں نا جو ہے وہ جمع متکلم کے لیے ضمیر ہے جو اس کا فاعل ہے۔ ذللنا ہم نے سایہ فگن کیا، ذللا یہ زا لام لام اس کا مادہ ہے، لیکن ثلاثی مزید سے یہ استعمال ہو رہا ہے، ایک لام کا اس میں مزید اضافہ کیا گیا ہے، تو یہ 4 حروف پر مشتمل فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی کے پہلے صیغے کی مناسبت سے ہی ابواب کی تقسیم ہوتی ہے۔ اس میں مادے کے حروف زا لام لام ہیں، لیکن جب ہم اس کو باب تفعیل میں لے کے جاتے ہیں تو درمیان والا حرف مشدد ہوتا ہے، یعنی وہ 2 حروف بن جاتے ہیں، اور اس طرح سے ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے اس میں 4 حروف شامل ہیں۔ ذللا کے معنی ہوتے ہیں اس نے
بادلوں کو سایہ فگن بنایا، بادلوں کو پھیلایا۔ تو مصدری معنی عام طور پہ ہم کرتے ہیں ظلل الغمام، غمام بادلوں کو کہتے ہیں، تو بادلوں کو سایہ فگن بنانا یا بادلوں کو ہر طرف پھیلا دینا، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اسی سے ایک مادہ ایک لفظ ذلتن بنتا ہے جس کی جمع زلالن آتی ہے، اور انہی معنوں میں مذلتن کا لفظ بھی آتا ہے جس کی جمع مذلات آتی ہے، جس کے معنی صاحبان کے ہیں۔ ذلتن یا مذلتن دونوں کے معنی صاحبان کے ہیں۔ یہ مذلتن ہونا چاہیے غالباً، یہ بہرحال شاید میم کی زیر سے بھی آتا ہو۔ ذلن جمع اس کی زلال اور ازلال، تو ذل سائے کو کہتے ہیں۔ تو ذلہ اور ذل ملتے جلتے معنی ہیں کیونکہ مادہ ایک ہی ہے، اور اس کے معنی ذل کے سائے کے ہوتے ہیں، یا کہہ سکتے ہیں کہ سورج کی شعاؤں کی وہ روشنی جو کسی آڑ کے پیچھے سے آئے تو اس کو بھی ذل کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے معنی ہر چیز کی پرچھائیں، اس کا دوسرا ترجمہ ہر چیز کی پرچھائیں، جو بھی پرچھائی ہوتی ہے اس کو ذل کہا جاتا ہے۔ اور کبھی اس کے معنی ہر چیز کے ابتدائی حصے کے لیے بھی آتے ہیں، جیسے ذل الشباب، شباب کا سایہ، جوانی کا سایہ، یعنی اس کی ابتدا ہوگی۔ ذل الشتا، سردیوں کا آغاز، ابتدائی حصہ۔ ذل اللیل، رات کا ابتدائی حصہ یا رات کی سیاہی۔ اسی طرح کہتے ہیں اتانا فی ذل اللیل، وہ ہمارے پاس رات کے اندھیرے میں آیا۔ اور چوتھے معنی بنتے ہیں کہ سورج کو چھپا لینے والا بادل، تو سورج کو چھپا لیتا ہے جو بادل، اس کو بھی ذل کہا جاتا ہے۔ اور جو تصویر کشی کرنے والے مصور ہوتے ہیں ان کی اصطلاح میں تصویر کے پس منظر میں دیا ہوا سایہ یا شیڈ جو ہے وہ بھی ذل کہلاتا ہے۔ جب کہا جائے ذل ذلیل، تو ذل کی صفت اس کی تاکید کے لیے آتی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دائمی سایہ یا گھنا سایہ۔ استظل بالذل، سایہ لینا یا سائے میں بیٹھنا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ تو یہ باب استفعال بنتا ہے، اس میں حمزہ سین تا 3 حروف زائد ہیں اور ذا لام لام اس کے اصلی حروف ہیں۔ تو اس فعل کے معنی ہوتے ہیں سایہ لینا یا سائے میں بیٹھنا۔ ظللنا علیکم الغمام، علیکم، علیکم 2 حروف ہیں، یہ 2 الفاظ ہیں، 2 کلمات ہیں، ایک حرف جار ہے علی اور ایک ضمیر ہے کم، اور علی حرف جار نے کم ضمیر کو مجرور بنا دیا ہے، اس پہ جر آئے گی، لیکن یہ جر تقدیری ہوگی، محلی ہوگی، کیونکہ یہ مبنی ہے، مبنی اسماء پہ جو اعراب ہوتے ہیں وہ محلی ہوتے ہیں۔ تو علیکم، تم پر صاحبان بنایا، کس چیز کو؟ الغمام، بادلوں کو۔ یہ اسم ہے، واحد مذکر کا صیغہ ہے اور مفعول منصوب ہے، لیکن بادلوں کو جمع کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ بعض اسماء جو ہوتے ہیں وہ واحد کے صیغے میں ہی استعمال ہوتے ہیں، لیکن معنی بعض اوقات ان کے جمع کے کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس جنس کو بیان کرتے ہیں۔ تو جنس کی وضاحت کے لیے جو اسم آتا ہے اس کو اس میں وہ جنس کو ظاہر کرنے والا یا جنس کی قائم مقامی کرنے والا لفظ کہا جاتا ہے۔ تو اس جنسیت کی وجہ سے اس جنس کی جو باقی چیزیں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہیں، تو جمع والے معنی ہو جاتے ہیں۔ تو غمام بادل کو یا بادلوں کو، اور جب ہم اس لفظ کو لغت میں دیکھتے ہیں تو الغمام والغمامہ، یعنی اس کے ساتھ گول تا زائد بھی آ جاتی ہے،
دونوں طرح سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس کے معنی بادل یا گھٹا یا ابر کے ہوتے ہیں، ملے جلے جو بادل ہوں ان کے لیے غمام یا غمامہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اسی سے فعل اگر استعمال کریں تو غم الشیء غمن، ڈھانپنا یا چھپانا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اور جب کہا جائے غم السحاب، سحاب بھی بادل کو کہتے ہیں، تو بادلوں کا گھنا ہونا یا درمیان میں خلا نہ ہونا مراد ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں پہ جملہ ہے ظللنا علیکم الغمامہ، ہم نے تم پر بادلوں کو سایہ فگن کیا، ان کو تمہارے اوپر سائبان بنا دیا۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا، اور حرف عاطف ہے، انزلنا ہم نے اتارا، تو آگے مفعول چونکہ جمع ہے اس لیے اتارے کا ترجمہ ہم کرتے ہیں، ہم نے اتارے۔ یہ فعل ماضی معروف کا صیغہ ہے، اور اس میں نا جو ہے وہ ضمیر جمع متکلم کے لیے ہے، اور ضمیر فاعل بن رہی ہے۔ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے لیکن ضمائر مبنی ہوتے ہیں، اس لیے ان کے اعراب محلی کہلاتے ہیں، یعنی اس کے محل پہ استعمال ہوتے ہیں، اس اعراب کے ظاہری طور پہ کوئی ان پہ اعراب نہیں آتے، نہ کوئی ان کے آخر میں تبدیلی ہوتی ہے۔ انزلنا یہ فعل ماضی ہے اور جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اس کا پہلا صیغہ انزلہ استعمال ہوتا ہے، اس کا باب افعال کہلاتا ہے کیونکہ اس کا مصدر افعال کے وزن پہ انزال آتا ہے۔ تو انزلہ ینزل، انزلہ ماضی، ینزل فعل مضارع، انزال اس کا مصدر ہے۔ اور اسی سے نزلہ ینزل، یہ بھی انزلہ بھی 4 حروف پر مشتمل ہے، 3 اصلی اور 1 زائد ہے، اور نزلہ میں زا ایک زائد کر کے باب تفعیل بنایا گیا ہے، اس کا مصدر تفعیل کے وزن پہ تنزیل آتا ہے۔ تو نزلہ ینزل، نزلہ فعل ماضی، ینزل فعل مضارع، تنزیل مصدر، اس کے معنی اتارنا ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں کم و بیش ہم معنی ہیں، لیکن بعض خصوصیات ان کی الگ الگ ہیں، اس لحاظ سے ان میں فرق بھی ہے۔ بہرحال اتارنا اس کے معنی ہوتے ہیں، یہ متعدی ہے۔ نازلہ کے معنی، نازلہ جو ہوتا ہے ثلاثی مجرد کا صیغہ، جیسے نازلہ علی، تو وہ لازم ہوتا ہے، اس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انزل اللہ کلامہ علی انبیائہ، جب یہ جملہ بولا جائے تو لفظی ترجمہ ہے کہ اللہ نے اپنا کلام اپنے انبیاء پہ اتارا، تو اللہ کا اپنے پیغمبروں کو وحی کے ذریعے پیغام یا کلام پہنچانا، اس کے لیے یہ جملہ یا اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ ثلاثی مجرد کا صیغہ نازلہ اس سے بنے گا، نازلہ ینزل، اور نازلہ کے ساتھ علا کا صلہ بھی استعمال ہوتا ہے حرف جار، اور فی بھی استعمال ہوتا ہے، یہ بھی حرف جار ہے، اور مصدر اس کا نزول آتا ہے، نزول، فلاں چیز کا نزول۔ تو نازلہ ینزل و نزولاً کے معنی ہیں اترنا یا قیام کرنا۔ اترنا تو اوپر سے اترنا اس کے معنی بن سکتے ہیں، بن جاتے ہیں، یا آنے کے معنوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن یہی لفظ قیام کرنے یا مہمان بننے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ نزیل مہمان کو کہتے ہیں، اترنے والا یا آنے والا، کسی جگہ پہ پڑاؤ کرنے والا، ٹھہرنے والا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، علیکم، علا جو ہے اس میں حرف جار ہے، اس کے معنی ہیں اوپر یا پر، کم تمہارے، تمہارے اوپر، تم پر، تو کم یہ ضمیر ہے، جمع مخاطب کا صیغہ ہے، اور علا جو حرف جار اس سے پہلے آیا ہے اس کی وجہ سے یہ مجرور ہے، لیکن ظاہری اعراب اس پہ نہیں ہوں گے، یہ بھی محلن مجرور ہوگا، یعنی اس پہ محلی اعراب ہیں جو جر کے ہیں۔ المن والسلویٰ، من کیا چیز ہے؟ من اور سلویٰ اتارے۔ ترجمے میں عام طور پہ من اور سلویٰ کے الفاظ ہی اختیار کیے جاتے ہیں، یہ الفاظ تشریح طلب ہیں، ان کی لغوی تشریح بھی ہم دیکھیں گے، اور جو اس سے مراد علماء نے لیا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ من جو ہے یہ لفظی طور پہ اسم ہے، واحد مذکر کا صیغہ ہے،
اور اس جملے میں یہ من مفعول بن رہا ہے، مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، تو یہ نون پہ جو زبر یا فتح ہے یہ نصب کی علامت ہے۔ تو منا، من کو اتارا، من اتارا، اور پھر من، المنا والسلویٰ، اس مرکب کو دیکھا جائے تو یہ مرکب عطفی کہلاتا ہے، یعنی یہ معطوف ہوگا من، اور معطوف علیہ کہلائے گا، واو حرف عاطف ہے، اور السلویٰ معطوف ہوگا۔ جس پہ عطف کیا جائے یعنی جو پہلے بیان ہو اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں، اور جس کو عطف کیا جائے اس کو معطوف کہتے ہیں، اور ان کے درمیان کوئی حرف عاطف آتا ہے جیسے واو یہاں پر ہے۔ تو منا کیا چیز ہے؟ اس کا فعل منا یمنو آتا ہے، منا فعل ماضی، یمنو فعل مضارع، میم نون نون اس کا مادہ ہے، اس کے ساتھ اعلیٰ کا صلہ بھی آتا ہے، یعنی حرف جار اعلیٰ بھی آتا ہے جس پر احسان کیا گیا ہو۔ تو منا علی، احسان کرنا کسی پر، من اللہ علیہ، اللہ کا کسی کو پاکیزہ نعمت سے نوازنا، یا بعض اوقات انسان کے لیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی یہ فعل اس رنگ میں بھی آ جاتا ہے جس کے معنی احسان جتلانے کے ہوتے ہیں۔ تو منا علی احسان جتلانے کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ المن جو ہے بنی اسرائیل کو یہ جو من و سلویٰ اس وقت دیے گئے جب 40 سال تک وہ صحراؤں میں بھٹکتے رہے، تو ان پہ اللہ تعالیٰ کے انعام کے طور پہ من اور سلویٰ اترتے تھے۔ تو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ من شبنم کی مانند کوئی چیز تھی جس میں مٹھاس بھی تھی اور وہ درخت پر گرتی تھی، اور سلویٰ جو ہے وہ ایک پرندہ تھا جسے وہ بھون کر کھا لیتے تھے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ من و سلویٰ سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے اتاری تھیں، اور یہ دراصل ایک ہی چیز ہیں، مگر اس وجہ سے کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا اس لیے انہیں من کا نام دیا، اور سلویٰ کا نام اس لیے دیا کہ ان کے کھانے سے انہیں تسلی ہوتی تھی۔ امام راغب جنہوں نے قرآن مجید کی لغت لکھی ہے وہ یہی معنی بیان کرتے ہیں۔ تو اس طرح اگر یہ مفہوم لیا جائے تو من و سلویٰ کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ جو نعمتیں صحرا میں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی رہیں، ایک لحاظ سے وہ من کہلائیں گی اور ایک اور لحاظ سے ان کو سلویٰ کہا جائے گا۔ المنا والسلویٰ، واو حرف عاطف ہے ان دونوں کے درمیان، السلویٰ یہ کیا چیز ہے؟ اس جملے میں تو یہ ویسے اسم واحد مذکر کا صیغہ ہے، اور اس جملے میں یہ مفعول ہے، جیسے من مفعول تھا ویسے ہی سلویٰ مفعول ہوگا، یہ پورا مرکب ہی مفعول بنتا ہے، اور یہ معطوف ہے یعنی اسے عطف کیا گیا ہے، اور معطوف علیہ اس کا من ہے، اور من و سلویٰ یہ مرکب عطفی بنتا ہے جس میں جن دو الفاظ کو، جملوں کو کسی حرف عاطف کے ذریعے آپس میں اکٹھا کیا جائے تو وہ مرکب بنتا ہے، مرکب عاطفی اس کو کہتے ہیں۔ تو جیسے کہ پہلے بیان ہوا کہ من و سلویٰ سے مراد اصل میں وہ چیزیں ہیں جو انسان کو تسلی دیتی ہیں، تو سلویٰ سے مراد تسلی دینے والی اشیاء، اسی سے سلوان اور تسلی کے الفاظ بھی ہیں مادے کے لحاظ سے، سین لام یا اس کا مادہ ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بٹیر کی مانند ایک پرندہ تھا، من کھمبی وغیرہ کو اور سلویٰ بٹیر کو کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے یہ بیان ہے کہ وہ کہتے ہیں المن تو وہ ہے جو آسمان سے گرتا تھا، اور سلویٰ ایک پرندہ ہے، اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ ابن عباس نے اس اشارے سے وہ رزق مراد لیا ہے جو گوشت اور نباتات وغیرہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا تھا۔ تو سلویٰ جو ہے، یہ لکھنے میں غلط ہو گیا ہے، اصل میں تسلی سے ہے،
جب کسی چیز کی محبت اور خواہش دل سے ختم ہو جائے تو کہتے ہیں صلیت عن قضا، یعنی اس سے اب میری تسلی ہو گئی، اب میں اس سے ہٹ چکا ہوں۔ وصلوت عنہ وتصلیت، تو یہ سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اور تسلی یا سلوان جو ہے اس چیز کو بھی کہتے ہیں جو تسلی دے، اور سلوان ایک قیمتی پتھر کو بھی کہتے ہیں جس سے لوگ ہمیشہ محبت کرتے تھے اور اسے رگڑتے تھے، اور رگڑ کر وہ پانی وغیرہ اس کا پی لیتے تھے، اس وجہ سے اس کو سلوان کہتے تھے۔ تو یہ ایک اور معنی بھی کیے گئے ہیں۔ بہرحال یہ مختلف علماء نے مختلف معانی اس کے کیے ہیں۔ اصل یہی معلوم ہوتا ہے کہ من و سلوہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں ہیں جو بنی اسرائیل کو دی گئی تھیں، اور ان میں ان کا نام اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے احسان کے طور پہ وہ چیزیں ملی تھیں من، اور اس وجہ سے کہ ان کے کھانے سے تسلی ہوتی تھی ان کو سلوہ کہا گیا ہے۔ اگلا جملہ ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ کلو فعل امر ہے، تم کھاؤ، اس کے اندر تم کا مفہوم شامل ہے، نہ بھی کہیں تو وہ واضح ہے، کھاؤ کا ترجمہ صرف کر سکتے ہیں۔ کلو فعل امر ہے اور اس کے اندر جمع مذکر مخاطب کی ضمیر بھی موجود ہے جو اس کا فاعل ہے جس کا ترجمہ تم ہے۔ تو یہ دراصل دو کلمات کا مجموعہ ہے۔ ہر فعل میں ایک ضمیر شامل ہوتی ہے، اگر ظاہری طور پہ کوئی اس کا فاعل یا نائب فاعل آ جائے تو اس ضمیر کا ترجمہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اگر نہ ہو تو پھر اس کا ترجمہ بھی ساتھ شامل کیا جاتا ہے۔ کلو کا لفظ جو ہے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا مادہ ہے حمزہ کاف لام۔ اکالا فعل ماضی بنتا ہے یا اکولو فعل مضارع بنتا ہے، اکلن اس کا مصدر ہے، اس کے معنی ہے کھانا، اور اسی کا اکلن اور اکلن اور اوکل مختلف مصدر بھی، اور پھر اس سے دیگر جو اسماء بنتے ہیں اکل اور اوکل، کاف کی سکون کے ساتھ اور کاف کی ضمہ یا پیش کے ساتھ، تو اس کے معنی رزق کے بھی ہوتے ہیں اور ذائقے یا کھانے کے بھی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں جنت کے بارے میں آیا ہے اکلھا دائم و ذلھا، کہ اس کا کھانا بھی دائمی ہے، اس کا ذائقہ بھی دائمی ہے اور اس کا سایہ بھی۔ اور یہ الفاظ وسیع رزق کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ کلو تم کھاؤ من طیبات ما رزقناکم، من یہ تو حرف جار ہے، میں سے اس کا ترجمہ ہے، اس میں سے، طیبات پاکیزہ چیزیں، طیبات پاکیزہ چیزیں، طیبتن کی جمع ہے طیبات، مفرد اس کی طیبتن ہے جس کی جمع طیبات ہے، اور یہ اسم ہے، جمع مؤنث کا صیغہ ہے، اور من کی وجہ سے یہ مجرور ہے، اور یہاں پر یہ مضاف بن رہا ہے۔ طیبات ما رزقناکم، ما اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ مضاف الیہ ہے، ما موصولہ کہلائے گا، یہ اسم موصول ہے اور مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اس وجہ سے ما کو مجرور کہیں گے، لیکن یہ ویسے مبنی اسماء میں سے ہے، اس لیے ہم اس پہ کوئی ظاہری اعراب نہیں دیں گے، یہ کہیں گے کہ یہ محلی طور پہ مجرور ہے، یعنی جر کی جگہ پہ آیا ہے۔ تو من طیبات ما رزقناکم، یہاں یہ بات میں واضح کر دوں کہ جو بھی اسماء عربی میں آتے ہیں وہ بالعموم یا تو ان پہ آخر میں تنوین آتی ہے، دو زیریں، دو ضبطیں، دو پیشیں ہوتی ہیں، یا ان کے شروع میں الف لام آتا ہے تو وہ تنوین ہٹا دی جاتی ہے، دونوں ایک جگہ پہ اکٹھی نہیں ہوتی۔ یہاں پر دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ طیبات کا لفظ یہاں پر مضاف بن گیا ہے، اور مضاف ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے،
جو مضاف بنے اسم وہ نکرہ نہیں ہوتا. نکرہ کی نشانی دو پیش ہوتی ہیں اور معرفہ بنانے کے لیے اس کے ساتھ الف لام کا اضافہ کیا جاتا ہے. اور یہاں پر الف لام کا اضافہ اس لیے نہیں کرتے کہ یہ مضاف بننے کی وجہ سے از خود معرفہ ہو گیا، تو جب یہ معرفہ ہے تو الف لام کی بھی اس کے ساتھ ضرورت نہیں ہوتی. اس وجہ سے جو بھی مضاف بننے والے اسماء ہوتے ہیں ان کے ساتھ نہ تنوین آتی ہے نہ الف لام، وہ معرفہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے تنوین نہیں آتی، اور مضاف ہونے کی وجہ سے وہ معرفہ بن جاتے ہیں، اس لیے الف لام کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. تو یہ طیبات مضاف ہے اور ما مضاف الیہ ہے. اسی وجہ سے ہم ترجمہ کریں گے. مضاف اور مضاف الیہ کے مرکب میں کا کے کی والا مفہوم شامل ہوتا ہے. تو ما طیبات ما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اس کی پاکیزہ چیزیں یا اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ. تو یہ اس میں سے من بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور طیبات کا مضاف ہونا بھی اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے. جب ہم طیبات کے لفظ کو دیکھتے ہیں تو اس کا مادہ تا یا با ہے. تابا یتیب و تیبن، فعل مضارع یتیبو آئے گا اور مصدر تیبن و تیبتن دونوں طرح سے. تاب الشیء کے معنی ہوتے ہیں پاکیزہ ہونا، دوسرے معنی ہیں اچھا اور خوشگوار ہونا یا عمدہ ہونا، اور تیسرے معنی ہیں مزیدار ہونا، اور چوتھے معنی حلال ہونا بھی اس کے ہیں، اور پانچویں معنی ہیں خوشبودار ہونا، اور چھٹے معنی ہیں بیماری کا صحتیاب ہونا. بیماری کے بعد کوئی صحتیاب ہو جاتا ہے تو تابہ، اچھی حالت میں وہ ہو گیا. اسی سے تیبن اور تیبتن دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ان کے معنی دونوں کے حسین اور نرم کے بھی ہیں، دوسرے معنی بافراغت اور آرام دہ کے بھی ہیں، تیسرے معنی انشراح اور کشادگی کے بھی ہیں، چوتھے معنی پسندیدہ کے بھی ہیں، پانچویں معنی دل کی خوشی کے ہیں، چھٹے معنی عمدگی کے ہیں، ساتویں معنی خوشبو کے ہیں. اسی سے طیبتن اور جس کی جمع طیبات آتی ہے، جو یہاں طیبات کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ بھی لفظ بنا ہے جس کے معنی عمدہ، اچھا یا بہتر ہونا، خوشبو، نیک نیت اور پاک طینت، یہ سب معنی طیب کے ہیں. کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا. ما جو، یہ اسم موصول ہے اور یہاں پر مضاف الیہ ہے. طیبات مضاف تھا اور یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ مجرور ہے. رزقناکم، ہم نے تمہیں دیا. رزقنا یہ فعل ماضی معروف کا صیغہ ہے اور جمع متکلم کا صیغہ ہے. اس کے اندر نا جو ہے یہ ضمیر جمع متکلم کے لیے ہے اور یہ فاعل بن رہی ہے، جو فاعل مرفوع ہے، مرفوع ہوتا ہے، یہ فعل کا حصہ ہوتی ہے. اس کا جو پہلا صیغہ ہے رزقنا کا وہ رضا کا ہے، فعل ماضی، یرزو کو فعل مضارع، اور مصدر اس کا رزقن اور رزقن دونوں طرح سے آتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں روزی دینا، رزق باہم پہنچانا، خوراک پہنچانا. اور رزق کا جو لفظ یہاں مصدر کے طور پہ استعمال ہوا ہے وہ اسم کے طور پہ بھی آتا ہے، جس کے مختلف معنی بنتے ہیں. روزی یا رزق کو بھی رزق کہا جاتا ہے، اور روزینہ یا راشن کو بھی رزق کہا جاتا ہے، خیر اور بھلائی کو بھی رزق کہتے ہیں. اور معقولات اور ملبوسات میں سے ہر قابل انتفاع چیز جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے وہ رزق کہلاتی ہے. پانچویں معنی ہیں کہ پیٹ میں یا جوف میں پہنچنے والی ہر قابل تغذیہ چیز جو غذا بنے وہ بھی رزق ہے.
بارش کو بھی رزق کہتے ہیں کیونکہ وہ رزق کا سبب بنتی ہے، اس کے ذریعے اناج نباتات وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور کسی عطیہ یا بخشش کو بھی رزق کہا جاتا ہے۔ اور 8ویں معنی ہیں وہ تنخواہ یا مشاہرہ یا وظیفہ جو کسی کو کسی بیس پہ دیا جاتا ہے، تو وہ بھی رزق ہے۔ ما رزقنا، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا، کم تمہیں، رزقنا کا فاعل تو اس کے اندر ضمیر ہے اور کم اس کا مفعول ہے، مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اور یہ ضمیر جمع مخاطب کے لیے ہے۔ آج کی کلاس کا وقت اب ختم ہو رہا ہے، اس لیے اب اسی پہ اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔